بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرک کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ تو بالترتیب آپ کی خدمت میں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہر روز جو بہتر آپ کے لیے وہ پیش کرتا ہوں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے حاصل جمع، یعنی کہ بہتر طریقے سے پورے طور پر لذت کو حاصل کرنا۔ تو اس موضوع پر میں آج بات کروں گا، تو اس کو سمجھیں اور سوچیں کہ ہم نے پچھلا وقت کیسے گزارا ہے اور آئندہ کیسے گزارنا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے آپ تیار رہیں، اس کو بڑے غور سے دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بہتر سے بہتر طریقے سے گزر سکے۔ تو ناظرین، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو میں نے جو اوپر نمبر دیے ہیں وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، تو آپ مفت مشورہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہم آج ویڈیو کی طرف، یعنی جماع میں لذت کا پورے طور پر حاصل کرنا، اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر دو کو آپس میں قلبی محبت نہ ہو، یعنی کہ دونوں فریقین میاں اور بیوی جب تک دونوں آپس میں راضی نہ ہوں، دونوں میں آپس میں محبت نہ ہو، تو یہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لذت اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب دونوں کا آپس میں محبت ہو، پیار ہو اور بہت ہی خوشگوار زندگی گزار ہے، تو پھر یہ لطف اور یہ لذت دونوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ اگر لڑائی جھگڑے میں وقت گزر جائے گا تو پھر یہ لذت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہر دو حیثیت سے جماع کے لیے تیار نہ ہوں اور ہر ایک دوسرے کو محفوظ کرنا نہ چاہتا ہو، اگرچہ کچھ باتیں بالترتیب سب کی سب بے حد ضروری اور مفید ہیں، مگر ان کا عمل بننا ایک روز کا کام نہیں۔ پھر طبیعت پر بڑی حد تک قابو رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ان مراحل سے گزر جائے تب تک یہ صحبت لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اول کا طریق معلومہ مساج سے اعضائے مخصوصہ، یعنی کہ نسوانی میں تحریک پیدا ہونی ضروری ہے، جو کہ میں پچھلے مساج کے بارے میں آپ کو میں نے بتائی ہے کہ جب تک مساج کے ذریعے اپنے ہم دوسرے ساتھی کو مکمل طور پر آدمی تیار نہیں کر لیتا، اس وقت تک یہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ جب یہ کیفیت کامل طور پر مستولی ہو جاتی ہے تو جماع کے وقت محبت کی اندرونی جھلی ابھر جاتی ہے اور عضو مخصوص کو گھیر لیتی ہے، اور ساتھ ہی چھوٹے بڑے لب، یعنی کہ احزر کبیر و صغیر بھی ابھر جاتے ہیں، اور وہ وسط تو بیخ قضیب پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور ہم رحم اپنی جاذبیت سے قضیب کو پکڑ لیتا ہے اور ایک مرکز پر قائم کر دیتا ہے اور ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ رحم اور حشفہ میں اس وقت ایک خاص قسم کی گدگداہٹ ہوتی ہے جو صرف چند لمحہ رہتی ہے۔ یہ وقت لطف، کیفیت اور لذت کے لحاظ سے ایک خاص نوعیت رکھتا ہے۔ اس کیفیت کے بعد ہر دو منزل ہو جاتے ہیں اور یہ کیفیت حاصل جماع ہے۔ اس کے بعد اکثر حمل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ یہ کیفیت نہ ہر مرد یا عورت سے حاصل ہوتی ہے، نہ ہر مرتبہ حاصل ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ ہوتی ہے تو اس سے اور کوئی لمحہ عزیز نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں فریقین کا آپس میں
मोहब्बत का होना बहुत ही जरूरी है। और नाज़रीन, इसके लिए हफ्ज़ान सेहत पर भी का भी बहुत अमल दखल है। खुसूसी तौर पर मैदे का इसमें बड़ा ही अमल दखल है। दोनों फरीकैन का मैदे का तंदुरुस्त होना ये बहुत जरूरी है। तो अगर मैदा तंदुरुस्त ना होगा तो दोनों फरीकैन इस लज़्ज़त से अच्छे तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। तो हफ्ज़ान सेहत के असूलों पर पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये लुत्फ़ आपको आखिरी उम्र तक हासिल होता रहेगा, बशर्त के आप हफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करते रहेंगे। ग़िज़ा का खास ख्याल रखें, सेहत का खास ख्याल रखें। अगर सेहत बिगड़ती नजर हो तो फौरन किसी तबीब से मशवरा करें। और जितने भी ये पेचीदा अमराज हैं इनका इलाज अल्लाह तबारक व तआला की जात पर से तबीबों के पास रखा है, क्योंकि तबीब हकीम हजरात ही हर्बल के जरिए इनका इलाज करते हैं और दूसरा कोई यानी कि इन अमराज के साथ यानी कि कोई इतनी दिलचस्पी नहीं रखते और ना ही वो इन अमराज का इलाज करते हैं। तो जब किसी को ये मसला पेश हो तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि आज इसका इलाज करा लेंगे, कल करा लेंगे। सोचते सोचते हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जो कि वो बहुत देर लगा चुके होते हैं और उनका मर्ज बहुत पेचीदा हो चुका होता है। अब एक मर्ज का फौरन इलाज करना हो तो उसको अगर आदमी 5-4 साल या 6 साल या 10 साल के बाद शुरू कराए तो खुद अंदाजा लगा लें कि उस वक्त तक कितनी पेचीदगियां पैदा हो चुकी होती हैं। तो नाज़रीन, ये ऐसा मर्ज है कि जिंदगी अगर गुजारनी है मियां बीवी दोनों ने तो इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खुसूसी तौर पर जितने भी मर्दाना अमराज हैं और जो जनाना अमराज है उसकी तरफ भी खास तवज्जो देनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। और मेरा चैनल पीएम खालिद हर्बल क्लीनर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिलती रहे। कल तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।